السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو امپروو کرنا سیکھیں گے کہ آپ قرآن مجید کو کس طرح صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میں کوئی بھی مشکل لفظ استعمال نہیں کروں گی اور نہ ہی کوئی میں مشکل تجوید کے قواعد یہاں پر سکھاؤں گی۔ میں بہت ہی آسان حروف کے ساتھ آسان الفاظ میں آپ کو آج تجوید کا لیسن دوں گی تاکہ ہر ایج کے ہر عمر کے لوگ قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکیں، اس کی ادائیگی کو صحیح کر سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف سبق نہیں پڑھیں گے، اپنی تلاوت کو امپروو کرنا بھی سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم تجوید کے قواعد کو سیکھیں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک رہے گا اس ویڈیو میں وہ ہے قلقلہ اور غنہ کرنا۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں گی کہ کس حرف کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے اور کس حرف کو آپ نے لمبا نہیں پڑھنا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، یاد رکھیے گا کہ جس لفظ کے آگے یہ والا خالی الف ہو، خالی الف میں اس لیے کہہ رہی ہوں یعنی اس الف کے اوپر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، کوئی بھی حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جس لفظ کے بعد خالی الف ہو آپ نے اس حرف کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ 2 حرکات کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کیجئے اور ایک ایک کو کھولتے جائیے اور اتنا لمبا آپ نے زا کو کھینچنا ہے، اتنا لمبا آپ زا کو کریں گے۔ تو میرے ساتھ رپیٹ کیجئے۔ وَإِذَا، وَإِذَا، ٹھیک ہے، 2 حرکات۔ آسانی کے لیے بتا دو 2 سیکنڈز آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں گے تو آپ کی تلاوت 50% ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، ضَرَبْتُمْ، اچھا میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا قلقلہ، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے جو مجھے سن رہے ہیں ان کو قلقلہ کے بارے میں پتہ ہوگا، اور جو بگنرز ہیں جنہوں نے تجوید ابھی نہیں سیکھی تو آج کے لیے ان کا یہ پہلا ٹاپک ہے۔ یاد رکھیں کہ حروف قلقلہ صرف 5 ہیں۔ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ اکٹھا ذرا ملا کے پڑھیں۔ کتب، جد، تو عربی میں کتبن جدن اس کا مجموعہ ہے۔ جب آپ کتبن جدن کو کھول کے لکھیں گے تو وہ قاف، طا، با، جیم، دال بن جائے گا۔ یہ 5 حروف جو ہیں حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ ان کو آپ نے ہلا کے تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہوتا ہے۔ کب؟ جب ان کے اوپر جزم کی علامت ہوگی، جب ان کے اوپر جزم کی علامت ہوگی۔ تو میں آگے جا کے آپ کو وقف کی حالت میں بھی قلقلہ کرنا سکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ بڑا آسان ٹاپک ہے، پریشان نہیں ہونا کہ ہمیں آ نہیں رہا، یہ مشکل ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ میں آسان الفاظ سے سمجھا رہی ہوں آپ کو۔ قاف، طا، با، جیم، دال کے اوپر جب یہ جزم کی علامت ہوگی تو ان کو آپ نے ہلا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ جو ہمارے لیسن میں آیا ہے با کے اوپر دیکھیں جزم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو رب لفظ کو مار کے پڑھنا ہے۔ ضرب، ضرب۔ اب جو لوگ ضاد پڑھتے ہیں ان کے لیے ضرب، ٹھیک ہے، ضربتم، ضربتم۔ وَإِذَا، اب آپ میرے ساتھ رپیٹ کریں، میں ایک لفظ پڑھتی ہوں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، 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 ضَرَبْتُمْ۔ اب جو لوگ ضاد پڑھتے ہیں ان کے لیے ضَرَبْتُمْ، ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فِي الْأَرْضِ۔ میں ضاد کو نا دونوں طرح سے پڑھوں گی، ٹھیک ہے، دونوں ہی کریکٹ ہیں۔ تو جو لوگ ضاد پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی میں پرناؤنس کر رہی ہوں، جو لوگ ضاد پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی پرناؤنس کر رہی ہوں، تاکہ کوئی بھی کنفیوز نہ ہو
کیونکہ یہ ہر ایج کے بندے کے لیے ویڈیو ہے آج کی. فی الارض فلیس، میں ایک ایک لفظ پڑھتی ہوں، آپ میرے ساتھ رپیٹ کیجیے. فلیسا، اس کو لے نہیں پڑھنا، اس کو آپ لوگ کیا پڑھ دیتے ہیں فلیسا، ٹھیک ہے. لے، اے نہیں لگانا، اے نہیں لگانا، ٹھیک ہے، اے نہیں لگانا، آپ نے اس کو ای لگانا ہے. فلئی، لئی، ای، لئی، فلیسا. فلیسا علیکم جناح ان تقصروا. ہمارا آج کا ٹاپک قلقلہ، ٹھیک ہے. پہلے آپ نے دیکھا کہ با کے اوپر جزم آئی تھی پیچھے ضربتم میں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے کیا کہا تھا، قاف، طا، با، جیم، دال، 5 حروف پہ. تو یہ ہمارے پاس قاف کے اوپر یہ جزم آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو ان تقصروا من الصلاۃ، من الصلاۃ. اب یہاں پر آپ نے جب وقف کرنا ہے تو یہ جو گول تا ہے نا، یہ جو 2 نقطوں والی گول تا ہے، یہ اسٹاپ کرنے کی صورت میں یہ والی ہائے ساکن بن جائے گی. جب بھی آپ نے اس حرف کے اوپر وقف کرنا ہے، اسٹاپ کرنا ہے، رکنا ہے، تو وہ یہ والی ہا بن جائے گی اور اس کے اوپر جزم لگ جائے گی. یہ جو دال طرح کی علامت ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. من الصلاۃ جناح ان تقصروا من الصلاۃ. اچھا، جن کو یہ تجوید کے قواعد یاد نہیں ہوتے اور وہ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو ان کے پاس 2 آپشنس ہیں. ایک تو وہ میری ویڈیو کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیس پہ سبق یاد کر سکتے ہیں، ایز اٹ از یاد کر لیں، قرآن ان کا بہترین ہو جائے گا. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ تجوید والا قرآن لے لیں، اس میں کلر ہوتے ہیں. تو قلقلہ کا کلر ہوتا ہے، اقفا کا کلر ہوتا ہے، غنہ کا کلر ہوتا ہے. تو آپ کلر والے قرآن مجید کے ساتھ اچھا پڑھ سکتے ہیں. آپ غنہ، اقفا، قلقلہ کرنا سیکھ لیں اور تجوید والا کلر والا قرآن مجید لے لیں، تو آپ اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی تجوید بہت بہتر ہو جائے گی. جس کو سمجھ نہیں آ رہی واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، میں آپ کو سمجھا دوں گی. ان خفتم این، اب یہاں پر اسٹوڈنٹ بہت کنفیوز ہوتے ہیں. دیکھیں جو تجوید نہیں جانتے، یہ میں ان کے لیے بتانے لگی ہوں، ٹھیک ہے. جو بگنرز ہیں، دیکھیں اس دال طرح کی علامت کو کہتے ہیں جزم، اس کو کہتے ہیں تشدید. اب آپ کو دونوں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دال والی علامت کو مدغم کر دینا ہے، ملا دینا ہے، اس کو آپ نے سائلنٹ کر دینا ہے. آپ نے الف کو ڈائریکٹ جا کے تشدید سے ملانا ہے، این پڑھنا ہے. اب ان این نہیں کہنا ہے، اس کو ان یا نہیں کہنا. پتہ نہیں کس طریقے سے آپ لوگ پڑھتے ہیں، میرے سے تو نہیں یہ نون کی ادائیگی ہوتی، تو آپ لوگ پتہ نہیں نون کو کیسے پڑھ لیتے ہیں. تو آپ نے ناک میں آواز لے جانی ہے، این، این. میرے ساتھ رپیٹ کریں، این یفتینکم الذین. میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کیجئے، این یفتینکم الذین کفروا ان الکافرین. اگر آپ نون مشدد اور میم مشدد کو گنہ کے بغیر پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ بالکل غلط کر رہے ہیں. نون مشدد کیا ہوتا ہے، جس کے اوپر یہ نون کے اوپر تشدید لگ جائے، اور میم مشدد ہوتا ہے جس میم کے اوپر یہ تشدید لگ جائے. دیکھیں نون اور میم بغیر گنہ کے ادا ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس نون کے اوپر یہ تشدید کی علامت آئے، آپ نے اس کو ناک میں آواز کو لے جانا. اس کو کہتے ہیں گنہ کرنا. گنہ کیسے کرنا ہے، دیکھیں ذرا، آپ کی ناک کے اوپر ذرا فنگر رکھیں، تو نون جب پڑھیں گے نا تو آپ کی ناک میں ہلکی سی بنبناہٹ ہوگی، ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوگی. آپ نے آواز کو اندر روک لینا ہے، ٹھیک ہے. چلے میرے ساتھ رپیٹ کیجئے، ان، ٹھیک ہے. انل، اب سوال یہ کتنی دیر کے لیے روکنا ہے، 2 سیکنڈز کے لیے، 1 سے 2 سیکنڈ. انل کافرین کانوا لکم عدوا، میم مشدد، ناک میں لے جائیں آواز کو، میرے ساتھ پڑھیں، عدوا مبینہ. اب جو بگنرز ہیں وہ اس کو مبینن پڑھے ہوتے ہیں، نون 2 زبر نن پڑھے ہوتے ہیں، ٹھیک پڑھے ہوتے ہیں. دیکھیں جی، نون 2 زبر نن ہی ہے،
لیکن یہاں پر یہ جو گول سرکل ہے اس کو کہتے ہیں وقف تام، یعنی یہاں پر آپ نے رکنا ہوتا ہے، جیسے فل سٹاپ ہوتا ہے، لائک یہ فل سٹاپ ہے، فل سٹاپ پر رک جائیں، جملہ پورا ہو گیا، بات پوری ہو گئی۔ تو جب آپ نے رکنا ہے نا تو دو زبر کو آپ نے ایک الف اور ایک زبر پڑھنا ہے۔ ایک اور آسان لفظ کے ساتھ بتاتی ہوں، جب آپ نے دو زبر پہ رکنا ہے تو آپ نے زبر کے ساتھ پڑھنا ہے لفظ کو تھوڑا لمبا کر کے، مبینہ، میرے ساتھ رپیٹ کیجئے، عدوا مبینہ، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ۔ اگر آپ نے اس مد کو لمبا نہیں کیا تو آپ کی تجوید جو ہے، تجوید کو تو چھوڑیں، جو آپ قرآن مجید کی تلاوت ہی کر رہے ہیں نا وہی انکمپلیٹ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تجوید نہیں پڑھنا چاہتے، ہم تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم صحیح ادائیگی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جی یہ مین ٹاپک ہے صحیح ادائیگی کا۔ کون سا؟ یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بڑی مد ہے، اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے آپ کی تلاوت انکمپلیٹ ہے، معنی تبدیل ہو گیا، لمبا کرنا تھا آپ نے نہیں کیا۔ 4 حرکات مطلب 4 سیکنڈز، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اپنے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو بند کریں، ایک ایک کو 1 بائی 1 کھولتے جائیں، تو پڑھتے جائیں، ایک ایک انگلی کھولتے جائیں، تو چاروں کھل گئیں، ختم۔ تو میرے ساتھ رپیٹ کیجئے، ہاتھ کی 4 انگلیاں بند کر لیجئے، چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ طائفۃ منہم معک، میم مشدد غنہ، ناک میں آواز کو لے جائیں، اس کو روکیں، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ طائفۃ منہم معک وَلْيَأْخُذُوا، جھٹکا۔ اب جھٹکا کیسے دینا ہوتا ہے یہ میں آپ کو یہاں پر سمجھا دوں۔ آپ جھٹکا کیسے دیں گے جی؟ دیکھیں یہ جو دال طرح کی علامت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جزم۔ اب جب یہ الف کے اوپر آئے گی نا تو آپ نے الف سے پہلے والے لفظ کو جھٹکا دے کے پڑھ دینا ہے۔ کب؟ جب الف کے اوپر جزم آئے گی۔ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، لکھنے میں الف ہوتا ہے، بنیے حمزہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں صورتوں میں جب بھی آپ کے پاس اس طرح جزم آ جائے آپ نے لفظ کو جھٹکا دے دینا ہے۔ کس لفظ کو؟ جو اس سے پہلے ہوگا، یعنی اس سے پہلے یا ہے تو یا پہ جھٹکا، اس سے پہلے اکثر میم ہوتا ہے تو میم پہ جھٹکا، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال آگے آئے گی، میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، آپ کے بہت سارے قواعد جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ وَلْيَأْخُذُوا، چھوٹی مد، ٹھیک ہے؟ پہلے بڑی مد کے بارے میں نے بتایا، وہ 4 حرکات تھی، چھوٹی کو 3 حرکات یعنی 3 سیکنڈ۔ ان کی پہچان کیسے ہوگی آپ کو؟ پہلی بات آپ شیپ سے پہچان لیں۔ یہ دیکھیں یہ چھوٹی ہے، دونوں کی شیپ دیکھیں ذرا، غور کیجئے، دونوں کی شیپس دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، دونوں کی شیپس میں فرق ہے، وہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تجوید کے قاعدے کے حساب سے ان کی پہچان کیا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ابھی فی الحال آپ اتنا سمجھیں، یہ چھوٹی مد ہے، اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے۔ فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، میرے ساتھ رپیٹ کیجئے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا
معك وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ، میرے ساتھ رپیٹ کیجئے، وَدَّ الَّذِينَ، تشدید ہے نا تو لفظ کو آپ نے پریس کر کے پڑھنا ہے، مضبوطی کے ساتھ، شدت کے ساتھ. وَدَّ الَّذِينَ، وَدَّ الَّذِينَ، کتنا زور لگا سکتی ہیں ذرا لگائیے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحدة وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مرضى دونوں طرح سے پڑھی ہوں میں، مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا تو کلکلا، پہلے ہم نے قاف طا با جیم دال 3 حروف گئے تھے. با کو بھی آپ نے دیکھ لیا جزم کے ساتھ، قاف کو بھی آپ نے دیکھ لیا جزم کے ساتھ، اب آپ طا کو دیکھیں جزم کے ساتھ. یہاں پر بھی آپ نے اس کو ہلانا ہے. تو چھوڑنا نہیں، لفظ چھوڑ دینا ہے، پکڑے نہیں رکھنا. فعزت بالکل بھی نہیں، فعزت ٹھیک ہے. فعزت مأننتم فأقیموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله علیما حکیما. الحمدللہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا. رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 5 کا سورہ نساء ہم نے پڑھی ہے. پورا قرآن ہم تجوید کے ساتھ اسی طرح پڑھیں گے. اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ کو بڑی مد اور چھوٹی مد کے عربی میں نام کیا ہے، پہچان کیا ہے، وہ بتاؤں گی. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو کے لیے مجھے فالو لازمی کیجئے، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے. کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو سب سے مشکل جو تجوید کا قاعدہ ہے وہ کون سا لگتا ہے. انشاءاللہ میں اس کو ایکسپلین کروں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.